لاہور میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی عوام کے لیے بیماریوں کا سبب بننے لگی۔ لوگ گلے، سانس اور جلدی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز سمن آباد میں قومی امن کمیٹی کے زیر اہتمام ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بین المذاہب اور بین المسالک کے رہنماؤں کی شرکت۔ اس تقریب میں علماء کرام و دیگر مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ ہم ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے عوام میں آگاہی مہم شروع کریں گے، جس سے لاہور میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس موسمیاتی تبدیلی کو ہم کس طرح سے اس سے نپٹ سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے بہتر طریقے میں کام کیا جا سکتا ہے، ان کو شامل کر کے اس میں کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یہ زمین جو ہمیں دی ہے وہ تو بڑی اچھی دی ہے، فطرت کے عین مطابق ہمیں دی، صاف ستھری دی، لیکن انسان جہاں جہاں گیا ہے اس نے وہاں پر جا کے تباہی کی، فطرت کو نقصان پہنچایا۔ اللہ کی جو مرضی اور منشا تھی اس کے برعکس انسان نے کام کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اللہ کی منشا یہ ہے کہ پہاڑ ہونے چاہیے، یہ زمین کے تحفظ کے لیے پہاڑوں کی اہمیت ہے۔ اس کے تفسیر میں نہیں جاتا ہے، علم دانی میں آپ کو موجود ہے، لیکن ہم پہاڑ ختم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں صحرا کی ضرورت ہے، صحرا ہم ختم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دریاؤں کی اور سمندروں کی ہمیں ضرورت ہے، ہم پانی کو کس طرح ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے نیچے بھی پانی رکھا ہے، اس کی سطح آپ دیکھیں کہ پہلے یہاں پر ہم سنتے ہیں کہ لاہور میں 20-30 فٹ کی سطح پر نیچے گہرائی کرتے ہوئے پانی نکل آتا تھا، اب 500-500 فٹ گہرائی کرتے ہیں۔ مشینیں بڑی سے بڑی آ گئی ہیں، ہیوی مشین بھی لانی پڑتی ہے کیونکہ صاف پانی 500 فٹ کی گہرائی پر بھی ہمیں صاف پانی نہیں ملتا، بعض جگہوں پر پانی ملتے نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کی یہ تباہ کاریاں ہیں۔ یہ پروگرام مساجد میں، مدارس میں، مارگاہوں میں ہونا چاہیے تاکہ نچلی سطح تک عوام کو آگاہی پہنچ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ سید رفیقی صاحب نے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پہ، ہمارے آنے والے مسئلوں پہ۔ اس طرح سے دیکھیں تو جس طرح یہ ایک ہال میں، ایک مسجد میں مل کر بیٹھے، اسی طرح اگر ہم سب مل کر بیٹھے تو یقیناً ہمارا ماحول جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ تو میں اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ برادران اصغر رفیقی صاحب نے سب کو اکٹھا کیا اس موضوع پہ، جس پر شاید آج سے 2 سال پہلے اکٹھا کیا گیا۔ میں اپنا اوقاف پنجاب کو دیں اور کبھی کبھار درخت بھی لگا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آلودگی کس وجہ سے ہے کہ ہم نے پودے کاٹنے شروع کر دیے، ہم نے گھاس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ کہ گھاس اور پودے نہ صرف یہ پروسیس ہے فوٹوسنتھیسس کا، بلکہ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے۔ آپ صبح جب آپ سیر کرنے جاتے ہیں تو آپ گھاس کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ لیکن جو اس کا ماہر ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، مولانا ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، جو ہے اس سے کام لیا جائے۔ یہاں اگر خلاصتاً ایک کاغذ پیش کر دیا جاتا تمام محنت مکمل ہو جاتی۔ بہرحال عارف چشتی صاحب لائق السلام۔ جس طرح دہشت گردی پوری دنیا کے لیے سیکورٹی رسک ہے، تو کلائمیٹ چینج اس سے بھی بڑا رسک بڑھ چکا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو لاہور کا انڈیکس ہے وہ دنیا کے گندے ترین شہروں میں سے ایک کا ہے۔ اگر کراچی کی بات کریں تو ہمارے میریٹائم میٹرز جو ہیں، سمندری معاملات ہیں، وہ بھی تحفظ کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جمعہ کے دن اپنے خطبے کے اندر یہ میسج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ہم ملک پاکستان سے دہشت گردی اور فرقہ واریت کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے یہاں حال میں موجود سب احباب اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی کا ایک سٹیپ یہ ہے کہ ہم ماحولیاتی آلودگی کو دور کرنے کے لیے بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آج الحمدللہ ہم ایک نیک اور اچھے مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں۔ اس مسجد سے ہم نے بہترین ایک کام کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ آج تمام مکاتب فکر، تمام مذاہب کے احباب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، جس مقصد کو، جس مشن کو لے کر انشاءاللہ ہم چلے ہیں۔
अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कामयाबी दे। इंशाअल्लाह ताला कौमी अमन कमेटी बैन वज़ाइर सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान इस माह मदारिस में, मसाजिद में, चर्चों में और दीनी इबादत गाहों में 10,000 पौधे का टारगेट पूरा करेंगे। तो आबादियाँ, शहर में आबादी बढ़े तो शहर को बड़ा ना करो, दूसरी बस्तियाँ बसाओ, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है और गंदगी नहीं फैलती। जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है उनकी तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खुशामदीद भी कहता हूँ और इल्तिमास करता हूँ कि आप भी अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। किसी की प्रोपेगेंडा या तशहीर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खैर की बात जिधर सी भी मिले, जो भी कहे उसकी तारीफ होनी चाहिए। दावत इस्लामी हमारी मजहबी तंजीम है, उसके अमीर साहब हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। उन्होंने 5 साल पहले अपने तंजीम के रुकन हैं उनको कहा कि आप हर एक रुकन 12 रबीउल अव्वल हुजूर के नाम 12 रबीउल अव्वल 12 दरख्त इस साल लगाएं। ये एक ऐसी तरगीब थी, ऐसी मोटिवेशन थी। अब लाखों उसके कारकुन हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बतौर खास, तो उनको कहा गया कि 12 दरख्त लगाएं। क्या एक आलिम दीन इस पैगाम को अपने मुक्तदियों को, अपने जो उनके शागिर्द हैं, अपने जो उनका दायरे असर है, दायरे कार है, उसमें ये नहीं फैला सकता? और दरख्त के बारे में जब हमारा दीन कहता है कि जब आप उसको लगाते हैं सदक़े जारिया बन सकता है, अगर उसके नीचे छाँव में कोई बैठे भी सदक़ा जारिया, अगर उसके पत्ते कोई बकरी खाए तो फिर भी सदक़ा जारिया, अगर उसका फल कोई परिंदा उठाए तो भी सदक़ा जारिया। और इस तरह हज़रत ने फरमाया कि हुजूर ने इतनी ताकीद की, अगर किसी को पता चले कि आज क़यामत का दिन है, ये पता चले कि क़यामत का दिन है, आज में कल है, और उस दिन एक दरख्त उगाना चाहे तो उगा दे, ये भी सदक़े जारिया है।